کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے احتجاجی، اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آپ نے کوشش کی. آپ نے کوئی مشکل عزم تو نہیں باندھ لیا؟ یہ جماعت اسلامی ہی کریڈیبل اور ٹرسٹ وردی پلیٹ فارم رہ گیا ہے جس کو میڈیشن کی باضابطہ کوشش کرنا ہوگی. آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے یہ اپنی مکمل بوسیدگی کی خبر دے چکا ہے. جماعت اسلامی کے یہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی جو ہمدردی ہے، جماعت اسلامی کو بڑا نقصان بنا کے پیش نہ کرتے. ہم ثالثی کی کوشش میں کبھی بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کپڑے نہیں پہنیں گے. خود جو ہے وہ 12 نشستوں کا ذکر کیا ہے. جماعت اسلامی کا ان 12 نشستوں کو لے کے کیا موقف ہے؟ اتنے سالوں میں نہیں دیکھا کہ جماعت اسلامی مکمل طور پہ کشمیر کی سب سے بڑی عوامی قوت بن کے سامنے آ سکے. وہ ہماری پاور پالیٹکس کی گیم ہے. جماعت اسلامی یہ پوزیشن اس وقت کشمیر میں موجود ہے کہ آنے والے الیکشنز کو ون کر پائے گی. اس پرانے موروثی بدبودار نظام سے بدلہ لینے کا اگر کوئی طریقہ ہے آنے والے الیکشن میں ووٹ کی قوت سے ہے، ووٹ کی پرچی سے ہے. 1/3 حصہ اس وقت ہمارے علاقے آزاد کشمیر پر مشتمل ہے جبکہ 2/3 حصہ انڈین آکوپیشن میں ہے. کیا جماعت اسلامی الیکشن ون کرنے کے لیے الیکٹیبلز کی چوائس کی طرف تو نہیں جا رہی؟ یہ ایک منہج پر کام کر رہی ہے اور وہ منہج سید ابو اعلیٰ مودودی نے بڑی ڈیلیبریشن کے بعد اس جماعت کو دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو دی سلیوشن پوڈ کاسٹ. کشمیر پاکستان کی شہر حق، لیکن اس شہر حق کی حفاظت کے لیے پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ ایک مقدمہ لڑتا جا رہا ہے. کبھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کشمیر کی پوزیشن بہت مضبوط ہوتی ہے، کبھی کبھی بظاہر کچھ کمزور محسوس ہوتی ہے، لیکن کشمیر کے اپنے مسائل ہیں. کشمیر کے مسائل کا اپنا ہی ایک حل ہے اور کئی لوگ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں. اگلے مہینے انشاءاللہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ انتخابات کا بھی سلسلہ ہے اور گزشتہ دنوں کشمیر ایک احتجاجی جو ہے ویو سے گزرا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ریسورسفل پرسن جو تھے، ہم نے ان کو ہمارے پوڈ کاسٹ پہ مدعو کیا ہے. میں بات کر رہا ہوں امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ڈاکٹر مشتاق کی. انشاءاللہ انہی سے آگے بات کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. مرحبا، آپ تشریف لائیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بغیر وقت ضائع کیے میں سوال کی طرف آتا ہوں. ابھی 2-3 روز سے جو ہے آپ لوگ نے بہت تیزی دکھائی ہے کہ کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے احتجاجی، اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے. تو ثالثی کا کردار پاکستان نے بھی ادا کرنے کی کوشش کی اور گزشتہ مہینے سے جو ہے نا پریشان ہے. تو اس کنڈیشن کے اندر آپ نے کوئی مشکل عزم تو نہیں باندھ لیا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں دنیا کا معروف اصول یہی ہے کہ جب کبھی 2 گروہ یا 2 بھائی کسی بھی کی وجہ سے ان میں تنازع پیدا ہو جائے تو جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کا داعیہ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ذمہ یہ قرض ہوتا ہے، سوسائٹی کی طرف سے یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان 2 کے درمیان میڈیشن کا رول ادا کرتے ہوئے حالات کی بہتری کی طرف آگے بڑھیں. چنانچہ کشمیر میں پیدا ہونے والی صورتحال پوری ریاست کشمیر کو اس نے پریشان کر رکھا ہے اور پورے کا پورا پاکستان بھی ایک دھڑکتے دل میں ایک درد محسوس کر رہا ہے ان کے لیے. چنانچہ ہماری سوچی سمجھی رائے یہی ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم پیدا ہو تو پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ریاست کو کوئی انتہائی سٹیپ نہیں اختیار کرنا چاہیے اور مطالبہ پیش کرنے والے کسی بھی پلیٹ فارم کو ایک ایسے پوائنٹ پر نہیں چلے جانا چاہیے جس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیشن ہی وہ عمل ہے، مذاکرات ہی وہ طاقت ہے کہ جس کو اگر موقع ملے تو فریقین کے درمیان ایک ون ون سچویشن پیدا کی جانی چاہیے. اور بطور خاص جب کشمیر کے کانٹیکسٹ میں میڈیشن کی بات ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کشمیریوں نے آج تک 6 لاکھ لوگ بطور شہید پیش کیے جو 2 قومی نظریہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. لہٰذا اسی وجہ سے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کشمیر کو اپنی شارگ قرار دیا. تو جب شارگ میں کوئی فساد ہو اور کوئی پرابلم پیدا ہو جائے اور انتشار پیدا ہو جائے تو پھر کشمیر سے لے کر پاکستان تک ہم سب کی یہ ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مقدس رشتے کو محفوظ اور مامون کرنے کے لیے میڈیشن اور مذاکرات کو موقع دیں تاکہ ہمارا یہ تاریخی جو تعلق ہے وہ کسی بھی طور پر زخمی نہ ہونے پائے. بڑا نوبل جو ہے وہ آپ کوس سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا حل ہو. جماعت اسلامی یہ پوزیشن رکھتی ہے کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہے ان مسائل کے حل کے لیے عوام کو بھی متفق کر پائے اور دوسری طرف ریاست کو بھی اس بات پہ متفق کرے کہ مسائل حل ہو. آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں حکومت میں موجود جتنی جماعتیں ہیں
وہ کافی حد تک اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھی ہیں. صحیح. اور یہ جو 7 دہائیوں پر محیط ہمارا آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے یہ اپنی مکمل بوسیدگی کی خبر دے چکا ہے. چنانچہ یہ اپنے ماحول میں ارریلیونٹ ہو گیا ہے. لہٰذا اس پورے ماحول میں واحد وہ قوت جس کا نام جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہے، یہ محض آزاد کشمیر تک محدود نہیں بلکہ تحریک آزادی کشمیر کے سے جڑی یہ جماعت جس کا سری نگر اور جموں اور لداخ میں بھی جس کے چیپٹر موجود ہیں، تو یہ اتنا بڑا سٹیک رکھتی ہے اور اتنی بڑی کریڈیبلٹی رکھتی ہے. پاور کاریڈور میں نہ ہونے کے باوجود اس نے جو سماجی انصاف کے لیے جو آواز آج تک بلند کی ہے اور یوتھ اور ویمن امپاورمنٹ کا اس نے آج تک جو روڈ میپ رکھا ہے اپنی مخاطب آبادی میں، تو اس وجہ سے جماعت اسلامی ہی واحد وہ کریڈیبل اور ٹرسٹ وردی پلیٹ فارم رہ گیا ہے کہ جس کو میڈیشن کی باضابطہ کوشش کرنا ہوگی تو تبھی جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. تو چنانچہ جماعت اسلامی اپنی اس اخلاقی بیس کو یوز کرتے ہوئے میڈیشن کی ثالثی کی جو پیشکش ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے پیش کی، اور چنانچہ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ایکشن کمیٹی کی جتنی ذمہ داران ہیں انہوں نے اس پیشکش کا بڑا مثبت انداز میں استقبال بھی کیا، اس کا جواب بھی دیا، اور وہ ایک ہماری طرف سے بنائی گئی ایک کمیٹی کے ساتھ انگیج بھی ہے. تو اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی وہ پلیٹ فارم ہے جو اس میڈیشن کو یقینی بنا سکے گی. مشتاق صاحب، بہت نوبل آپ لوگ کی انٹینشن ہے اور ظاہر ہے آپ لوگ اس میں مخلص دکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے دیکھا کہ لاسٹ ویکینڈ آپ لوگ نے جو ہے وہ پورا ان ملاقاتوں میں اور ساری چیزوں میں کیا. لیکن آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جولائی کے آخر کے اندر اس وقت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں الیکشن پلان ہے، اور دوسری طرف ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس کو کسی نہ کسی حد پر ایک عوامی جو ہے وہ تائید بھی حاصل ہے. تو کہیں جماعت اسلامی کی یہ پیش رفت یا جماعت اسلامی کے یہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی جو ہمدردی ہے، یہ جماعت اسلامی کے آنے والے الیکشن کیمپین کے اندر جماعت اسلامی کو بڑا نقصان بنا کے پیش نہ کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ثالثی کی ایفرٹ کرنے والی قوت ہوتی ہے وہ فریقین میں سے کسی ایک کی لائن نہیں لیتی بلکہ ان کے درمیان کا جو ایک ایگریڈ اپان ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو وہ لے کر چلتی ہے. لہٰذا ہم ثالثی کی کوشش میں کبھی بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہم اس کوشش میں کبھی بھی حکومت کے اہلکار بن کر یہ کوشش نہیں کریں گے بلکہ ہم ایک محب وطن کشمیری اور پاکستانی کے طور پر اپنی 47 لاکھ کشمیری آبادی کو کسی ممکنہ انسانی المیے سے بچانے کی جدوجہد میں لگے رہیں گے. اور ہماری انٹینٹ یا ہمارا ارادہ پہلے دن سے بہت کلیئر ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی گین کی پرواہ کیے بغیر، پولیٹیکل سکورنگ کی پرواہ کیے بغیر، یہ فائدہ اور یہ نقصان ذات کا یا جماعت کا اس کی پرواہ کیے بغیر ہم کشمیری قوم اور پاکستان کے تعلق کے نازک رشتے کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں اللہ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ. اور ظاہر ہے پوری پاکستانی قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، جلد از جلد ہو، کیونکہ جس طرح میں نے آغاز میں کہا یہ کشمیر ہماری شہرک ہے اور اس کے بغیر ظاہر ہے پاکستانی کہ دل کے اندر جو ہمدردی ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتی. لیکن اب اس کے اندر آنے والی صورتحال یہ ہے کہ اس میں اگلے مہینے کے اختتام پہ الیکشنز ہیں، تو اس وقت جماعت اسلامی کس پوزیشن کے اندر ہے کہ الیکشنز کے ذریعے وہ کچھ کر پائے گی؟ کیونکہ دیکھیں دو اس کے اندر فیکٹرز ہیں بہت بنیادی. ایک طرف تو وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یا وہاں کے لوگ ہیں جن کو عوامی تائید تو موجود ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پورے کشمیر کے اندر جو ہے ہر کچھ عرصے بعد ایسی تحریک اٹھتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مشتعل ہو کے کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ایک ریاست کے لیے بیئریبل نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ہم ریاست کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا جماعت اسلامی یہ پوزیشن اس وقت کشمیر میں موجود ہے کہ آنے والے الیکشنز کو ون کر پائے گی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی جمہوریت پر یقین رکھنے والی ایک جماعت ہے، ہر الیکشن میں یہ حصہ لیتی ہے، اور اب کی بار بھی اس نے آزاد کشمیر کے 35 حلقوں میں اور مہاجرین کے 12 میں سے 10 حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کر دیے ہیں. اور ہم 27 جولائی کو اگر ہونے والا الیکشن ممکن ہے جس کے امکان کو یقینی اگر بنانا ہے تو وہ حکومت نے بنانا ہے کہ اگر وہ الیکشن والا ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس تنازع کو بر وقت اور اچھے طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے، پھر تو الیکشن یقینی طور پر ہو جائیں گے. اور اس دوران جماعت اسلامی کا جو مینڈیٹ اس سے پہلے رہا ہے یا آئندہ ہو سکتا ہے، آپ کو صاف ظاہر ہے وہ اپنی خدمت اور اپنے بیانیے اور اپنے نوجوانوں اور خواتین کے حوالے سے، سوشل سیکٹر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی گورننس کے حوالے سے
جو جماعت اسلامی کی تیاری ہے اس کو ہم نے پبلک کی عدالت میں گزشتہ 3 سال سے ہم پیش کیے جا رہے ہیں، اور کافی حد تک جیسے یوتھ امپاورمنٹ کے پروگرام، خواتین امپاورمنٹ کے پروگرامز، وہ جب ہم اپنی مخاطب آبادی کے ساتھ ہم ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے بہرحال ہماری ایک فالوئنگ ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس فالوئنگ کے نتیجے میں ہم کوئی بہت بڑی یعنی ایک سلائڈ وکٹری لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا جو حصہ ہمارے اس بیانیے کی وجہ سے ہماری مخاطب آبادی میں وہ ہمیں ملے گا، یہ کہنا تو قبل از وقت ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری یہ مخاطب آبادی جو اس وقت پرانے اجارہ دار سیاسی نظام کی یعنی زیادتیوں کی وجہ سے ان حالات کا شکار ہوئی ہے اور اس وقت سراپا احتجاج ہے، تو ان کے پاس بھی اس پرانے موروثی بدبودار اجارہ دار نظام سے بدلہ لینے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ یہی آنے والے الیکشن میں ووٹ کی قوت سے ہے، ووٹ کی پرچی سے ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ووٹ کی پرچی ہمارے لیے استعمال کریں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری مخاطب آبادی کے سیانے لوگ اگر انہیں اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ مستقبل دینا ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں ریاست آج پھنسی ہوئی ہے، اس طرح کے حادثات سے بچانا ہے، تو یہ 27 جولائی کا الیکشن ان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس میں اگر اس امانت کو وہ میرٹ پر استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم اس پرانے اجارہ دار کرپٹ سیاسی نظام سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مشتاق صاحب، اصل میں نا سوال کسی نہ کسی سطح پہ اسی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے 3 سال کا ذکر کیا، لیکن یہ پورا واقعہ 3 سال کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم پاکستان کی آزادی سے لے کے مسلسل دیکھیں تو جماعت اسلامی یا آپ لوگ کی خدمت یا آپ لوگ کے ایفرٹ کے بغیر کشمیر کا باب ہی مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہ تو ظاہر ہے ہر کوئی یقین رکھتا ہے۔ لیکن ان ساری سچویشن کے بعد ہم نے اتنے سالوں میں نہیں دیکھا کہ جماعت اسلامی مکمل طور پہ کشمیر کی سب سے بڑی عوامی قوت بن کے سامنے آ سکی تھی۔ تو اس کا فیکٹر یا تو آپ ہی بتا دیں، یا پھر یہ ہے کہ وہاں کی عوام شاید کچھ کسی اور کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی سیاست میں ایک فیکٹر بہت عرصے سے ایگزسٹ کر رہا ہے، آزاد کشمیر کے سیاسی ماحول میں بھی وہ فیکٹر کافی حد تک کار فرما ہوتا ہے، وہ ہماری پاور پالیٹکس کی گیم ہے۔ پاور پالیٹکس کی گیم اور اس کی بساط بچانے والی جتنی قوتیں ہیں انہوں نے 7 دہائیوں میں مختلف تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں۔ میرے خیال میں جو ماحول اور حالات کی گواہی اب یہ ہمیں ثبوت فراہم کرتی ہے کہ پاور پالیٹکس کی جتنی گیم تھی اور اس کے جتنے بھی مورے چلائے کسی نے شطرنج پہ کے، وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ جماعت اسلامی جیسی سنجیدہ پالیٹکس، اس کو آزاد کشمیر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے پرفارم کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ ہم پاور پالیٹکس کے ان ٹرینڈز کو نہ کبھی ہم ان کی پرواہ کرتے ہیں، چونکہ ہم ایک نظریاتی اور تحریکی لوگ ہیں اور ہم میرٹ کی بنیاد پر یعنی ووٹ فار وننگ کینڈیڈیٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ فیئر، فری، امپارشل الیکشنز کا موقع فراہم کر دیا جائے تو جماعت اسلامی ایک بڑا حصہ اس دفعہ کے الیکشن میں لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کامیابی کرے۔ آپ خود بھی جو ہے وہ اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ مقابلے میں موجود ہیں، تو میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنے امیدوار کی حیثیت سے کہ جماعت اسلامی کیا پیش کر رہی ہے، اگر آپ اپنا بھی کچھ بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا آپ نے کیا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جماعت اسلامی کمپیٹنٹ ٹیم لے کر آ بھی رہی ہے میدان میں یا نہیں لے کر آ رہی۔ میں بیسیکلی تو بائی پروفیشن میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور اس کے بعد میں نے کوئی MSPH، پھر PhD پبلک ہیلتھ اور اس طرح کی ایگزیکٹو MBAs یہ چیزیں کر رکھی ہیں، اور میں 1996 سے الیکشن کی سیاست میں بطور کینڈیڈیٹ حصہ لے رہا ہوں، اور آج کل مجھے بطور امیر جماعت گزشتہ 3 سال سے اپنی اس مخاطب آبادی میں جماعت اسلامی کی دعوت، اس کا سیاسی پلان اور ریاست کے حوالے سے جماعت اسلامی کی تیاریاں اور ان تیاریوں کو امپلیمنٹ کرنے والی جو ایک ٹیم ہو سکتی ہے کینڈیڈیچر کی صورت میں، الحمدللہ ایک اچھا کینڈیڈیچر ہم اپنی اس پالیسی کے ساتھ الائن کرتے ہوئے پبلک کے سامنے پیش کرنے میں بہت اچھی طرح کامیاب ہوئے ہیں۔ میرا اپنا جو حلقہ انتخاب ہے الحمدللہ ایک ہماری نوجوانوں میں ایک زبردست فالوئنگ ہے، باقاعدہ ہم نے آری تنظیم کام کر رہی ہے۔ خواتین میں ایک بہت بڑا کام ہم نے سرسے میں کیا، اور گراس روٹ لیول پر ہمارے یہاں خواتین کی آرگنائزیشنز ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا جماعت اسلامی کا
جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ ارکان، امیدواران اور ممبرز تک وہ سارے کا سارا موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یعنی سوشل سیکٹر پر جو مختلف منصوبہ جات الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں دیگر جتنے بھی سپورٹنگ ہمارے ادارے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسلامی تحریک کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، ان کے توسط سے مجھے عام انسان کی زندگی بدلنے کے لیے جو ہوپ کریشن کے پروجیکٹس ہوتے تھے وہ خاصی حد تک لانچ کرنے کا موقع ملا. اور اس پہ لوگوں کا کنسنسس ہے کہ اگر پاور کوریڈور میں آئے بغیر جماعت اسلامی اپنے ایک منصوبے کے تحت، اپنے ایک ویژن کے مطابق اور اپنے جو بھی میگر یا مختصر ریسورسز ہیں ان کو ایمانت دیانت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی حقیقی ضرورت کا جائزہ لینے میں کامیاب ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق اپنی حد تک ایک جدوجہد کر کے انہیں ایک طرح سے سکون پہنچانے میں کامیاب ہو رہی ہے، تو اس نے میرے حلقہ انتخاب میں عوام میں اور پبلک میں ایک ویو پیدا کی ہے کہ اب کی بار جماعت اسلامی کو موقع ملنا چاہیے. کیونکہ میرے مقابلے میں جو 2 ہی خانوادے ہیں جو ایک عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک خانوادے کو 7 بار اسمبلی جانے کا موقع ملا، مینس کہ 35 برس اس نے اسمبلی میں جا کر پاور کوریڈور میں جا کر پرفارم کیا ہے. اور دوسرا خانوادہ ہے اس کو 5 بار یعنی 25 برس اسے بھی پرفارمنس کا موقع ملا. تو ان دونوں کینڈیڈیٹس کی اگر آپ ٹوٹل مدت کو جمع کریں یہ 60 سال بنتی ہے. 60 سال ایک بڑی عمر ہوتی ہے عوام کی تقدیر بدلنے، کوئی اپنا ویژن امپلیمنٹ کرنے اور کوئی سوشل سیکٹر پر اپنی پرفارمنس کا کوئی انڈیکیٹر دینے کے لیے ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. لیکن میرے حلقے کا طول و عرض یہ جانتا ہے کہ جناب آزاد کشمیر کے 35 حلقوں میں اگر سب سے زیادہ پسماندہ کوئی حلقہ ہے تعلیم کے اعتبار سے، معیاری علاج کی فراہمی کے اعتبار سے اور پڑھے لکھے ہنرمند نوجوانوں کی روزگار نہ ملنے کی صورتحال میں، تو سب سے بدترین کیفیت اس وقت جو ہے میرے حلقہ انتخاب کی ہے. لہٰذا یہ وہ ہمارا تجزیہ ہے جس کو ہم نے محض ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہیں کیا ہے، بلکہ اس تجزیہ کو ہم نے نوجوانوں، بہنوں بیٹیوں اور بزرگوں تک بڑی کامیابی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. اور اس کمیونیکیشن نے بھی ہمارے حلقہ انتخاب کے ووٹر میں ایک ارج اور ایک خواہش پیدا کی ہے کہ گزشتہ 60 سال کا اقتدار میں رہنے والا سیاسی مافیا اس دفعہ اس سے نجات حاصل کرتے ہوئے جماعت اسلامی کو موقع ملنا چاہیے. یہ وہ میرے حلقہ انتخاب کے مخصوص انڈیکیٹرز ہیں جو اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. اور آپ دعا کریں کہ میں اور زیادہ سرعت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ ان انڈیکیٹرز کو میٹیریلائز کرتے ہوئے اپنے قابل عزت ووٹرز، چاہے وہ میرے بزرگ ہیں یا جوان ہیں، بہنیں یا بیٹیاں ہیں، انہیں اپنی آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کی خاطر میں ترازو کے نشان پر ان کا اعتماد اور ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اسی طرح آزاد کشمیر بھر کے دیگر حلقہ انتخاب ہیں، ان میں بھی تقریباً اسی طرح کا بیانیہ اس وقت چل رہا ہے. مہاجرین کی نشستوں پہ بھی اس دفعہ ہماری بہت اچھی تیاری ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اب کی بار بدلتے سیاسی تناظر میں زی جنریشن کی ایک بہت بڑی اویئرنیس اور ایک بہت بڑی تعداد اور کوانٹم کی موجودگی میں جماعت اسلامی جیسی ایک نظریاتی اور سوشل ریفارمز پر یقین رکھنے والی ایک تحریک اور جماعت اسے ضرور کامیابی ملے گی. چونکہ مشتاق صاحب آپ کا پورا دن اس وقت بڑا بیزی ڈے گزرا ہے اور ہم چاہیں گے کہ بالکل آپ سے بات کو مکمل کریں. آپ نے خود جو ہے وہ 12 نشستوں کا ذکر کیا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 12 نشستیں ہی کانفلکٹ کا سبب بنی اور اتنا جو ہے مشتعل کانفلکٹ یہ بن گیا. اس کے علاوہ 20 نکات ہیں غالباً پوری جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کا ان 12 نشستوں کو لے کے کیا موقف ہے؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے اس کے حوالے سے بالکل کلیئر پوائنٹ آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاست نے اس کے اوپر جو موقف رکھا ہوا ہے وہ بہت اصولی موقف ہے جو کشمیر کے جو پورا مقدمہ ہے اس کو مضبوط کرتا ہے. تو جماعت اسلامی کا اس کے اوپر کیا جو ہے وہ موقف ہے اور عوام کو اس بات پہ کیسے قائل کرے گی؟ جماعت اسلامی آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اصولی موقف کی علمبردار رہی ہے. ہماری ریاست جس کو ریاست آزاد جموں و کشمیر کہتے ہیں، یہ اسی وقت ریاست آزاد جموں و کشمیر بنتی ہے کہ جب اپنی یہ کانسٹیچوئنٹ جو اکائیاں ہیں اس کی، یعنی حیات ترکیبی کو جنم دینے والی اکائیاں جس میں سری نگر، جموں، لداخ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، جب تک اس میں شامل نہ ہو
تو یہ اپنا نام جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ گلگت بلتستان کو معاہدہ کراچی کے تحت پاکستان کے عارضی انتظام میں دے دیا گیا، اور اس کے بعد سری نگر، جموں اور لداخ سے لے کر آزاد کشمیر کے تمام اضلاع تک یہ ریاست بنتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس ریاست کی اس وقت ہیئت ترکیبی پر غور کریں تو 1/3 حصہ اس وقت ہمارے علاقے آزاد کشمیر پر مشتمل ہے، جبکہ 2/3 حصہ آبادی کے اعتبار سے وہ انڈین آکوپیشن میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1947 میں دو قومی نظریے کی صدا کو پر لبیک کہتے ہوئے جس طرح انڈیا اور پاکستان وجود میں آئے، اسی طرح 1947 میں، 65 میں اور 90s میں مقبوضہ وادی سے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں خاندان وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد ان کے عزیزوں کی عصمتیں لٹیں، ان کا خون گرا، ان کی جائیدادیں پامال اور برباد ہوئیں، اور لیکن انہوں نے دو قومی نظریہ کی محبت کو نہیں چھوڑا، اور اس خاطر انہیں مہاجرت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ لہٰذا ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر کی ریپرزنٹیشن کو اگر آپ یکسر ایک سائڈ پر کر دیں تو ہم ریاست جموں و کشمیر بالکل کہلانے کے مستحق ہی نہیں رہتے۔ لہٰذا یہ کویسچن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یعنی بعید از ڈسکشن ہے، یعنی اس کو ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے کہ جی یہ جو مہاجرین کی کوئی اہمیت کتنی ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس پہ کچھ ریفارمز تجویز کی جا سکتی ہیں۔ آپ سیٹوں کی تعداد کے حوالے سے کوئی فارمولہ بنا سکتے ہیں، آپ سیٹوں کے انتخاب کا کوئی طریقہ مقدمہ کشمیر کے پرسپیکٹو میں وہ آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن یکسر پورے مقبوضہ کشمیر کو آپ کاٹ کر الگ کر دیں اور پھر آپ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع والے جو ایک مختصر سے خطے کو آپ ریاست جموں و کشمیر کہیں، اس کو نہ ہمارا کانسٹیٹیوشن مانتا ہے، نہ ہماری ریاست کی ہیئت ترکیبی اس کا ساتھ دیتی ہے، اور نہ ہماری ایک لمبی قربانیوں والی ہسٹری اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ مطالبہ جس کوارٹر سے بھی آیا ہے، اس مطالبے کو ری تھنک کیا جانا چاہیے، اس کو ریویو کیا جانا چاہیے، اور تبھی جا کر ہم کسی ون ون سچویشن پر آ سکتے ہیں۔ بس خوشی اسی بات پہ ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی اصولی موقف کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں موجود ہوتی ہے، لیکن بس ایک سوال یہ کرنے جا رہا ہوں اور یہ آخری سوال ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کشمیر کے اندر الیکشن لڑ رہی ہے، الیکشن بالکل سر پر ہے، اور مختلف حلقہ جات سے بڑی تعداد میں لوگ جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو کیا جماعت اسلامی الیکشن ون کرنے کے لیے الیکٹیبلز کی چوائس کی طرف تو نہیں جا رہی؟ یہ بہت ہی آپ کا ریلیونٹ سوال ہے آج کے موسم کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی ہو، پاکستان کی ہو، یا دنیا کے کسی خطے کی ہو، تو یہ ایک منہج پر کام کر رہی ہے، اور وہ منہج سید ابو اعلیٰ مودودی نے بڑی ڈیلیبریشن کے بعد اس جماعت کو دیا، اور وہ یہ ہے کہ جس نظریے کے لیے جماعت اسلامی کھڑی ہوئی، اس نظریے کی دعوت دی جائے اپنی ٹارگٹ پاپولیشن کو، اور جو اذہان اس دعوت کو قبول کریں ان کو پھر اپنی آرگنائزیشنل فولڈ میں لیا جائے، اور جو آپ کی تنظیم کے ساتھ جڑ جائیں ان کی تربیت کی جائے، اور تربیت یافتہ لوگ کمفرٹ زون میں نہ چلے جائیں بلکہ وہ معاشرے میں نکل کر اس میں ہر طرح کے بگاڑ کو دور کرنے کو، فساد کو دور کرنے کو وہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کاوش کریں، اور اس پوری ایک چارج ٹیم کے ساتھ پھر آپ قیادت کے اس سارے کے سارے سلسلے کو اس کو بھی آپ چیلنج کریں، اور متبادل قیادت کے طور پر یہ آپ کی ٹرین ٹیم اس کو سامنے لائیں۔ تو چنانچہ اسی منہج پر لوگ کام کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر بھی بالکل اسی منہج کو لیے ہوئے ہے۔ ہم ایک عرصے سے اس جد و جہد میں مصروف ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دستوری طور پر ہم نے ایک کافی سالوں پہلے ایک انوویشن کی کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنی ممبرشپ کو عام کریں۔ ہماری جو ٹارگٹ پاپولیشن میں جتنے مرد و زن ہیں جو ایک منیمل کوالیفیکیشن پوری کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ جڑنے کی، اس کو ہم ممبر جماعت کہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہم کوئی 5 چیزوں کا حلف لے کر انہیں اپنی فولڈ میں لے لیتے ہیں، اور کوئی شخص جب ہمارا ممبر سے لے کر رکن تک جاتا ہے تو دراصل یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل اکائیاں ہیں۔ تو ان میں سے جو بندہ انتخاب کے مرحلے میں، یا یعنی کہنا چاہیے کہ اس الیکشن کے سیزن میں ایک اچھا پاکٹ رکھتا ہے، قائدانہ صلاحیتیں اور ٹریٹس رکھتا ہے، اور وہ نظریے کی ترجمانی کا ایک اچھا فن جانتا ہے، تو اسے اپنی صفوں میں ہم چوز کر کے آگے لائیں۔ وہ بالکل نیا آنے والا بندہ
لیکن وہ نیا آنے والا بندہ جو قابل بھروسہ ہے، جو باضابطہ طور پر جماعت اسلامی کی تنظیمی فولڈ کا حصہ بن چکا ہے، اس کو بھی ہم آگے لا سکتے ہیں۔ تو گویا اس دفعہ میں نے بطور امیر جماعت درجن بھر سے زائد لوگوں سے جو اچھے الیکٹیبلز ہیں، اچھی شہرت رکھتے ہیں، اور جماعت اسلامی کی جو ممبرشپ کی جو ایک منیمل کوالیفیکیشن ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کے مطابق وہ یہ بہت فٹ بیٹھتے ہیں، انہیں میں نے باضابطہ اوپن دعوت دی کہ آپ جماعت اسلامی کی صفوں میں آئیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون بندہ ہے کہ جس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایک دو کینڈیڈیٹس ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ ایک اچھی ٹریڈس والے میں میسر بھی آ گئے، ان کا ہم نے ٹکٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ کوئی 5 کی تعداد میں کینڈیڈیٹس نے میرے ساتھ اتفاق کیا، اس میں سے 3 ایسے ہیں جنہیں ہم ٹکٹ دینے میں اس وقت بالکل کامیاب ہو گئے۔ گویا ہماری صفوں کے بالکل نئے لوگ ہیں کہ جو ہمارے اس الیکشن میں ٹکٹ ہولڈر بن کر جماعت اسلامی کی طرف سے ترازو کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ادروائز ہماری ٹیم کا ایک بڑا حصہ جو برسہ برس سے اس جماعت اسلامی کے اس انتخابی اور ساری تنظیمی پروسیس کے ساتھ جڑا اور جتا ہے، تو انہی میں سے زیادہ تر کینڈیڈیٹس ہمارے اس وقت الیکشن لڑیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مشتاق صاحب جو بہت تفصیل سے جو ہے اس وقت کشمیر کی صورتحال پہ بھی بات کر رہے تھے اور آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے۔ اس میں بس ایک بات جو پاکستانی عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اور کشمیریوں نے خاص طور پہ اس ملک کے لیے اور کشمیر کی سالمیت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، تو کم از کم کسی بھی فیصلے کی طرف یا کسی بھی مطالبے کی طرف جاتے ہوئے یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، کیا واقعی یہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہے بھی یا نہیں۔ تو اسی موضوع کے اوپر ہم مشتاق صاحب سے جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے تھے، ساری چیزیں ان سے سمجھ رہے تھے، لیکن ایک بات اس کے اندر رہ گئی کہ ہمارے پاس کشمیر کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں اور یوتھ کے ذہن میں بھی۔ ابھی وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ہم وہ سوالات نہیں کر سکے، لیکن اس امید کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں کہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر مشتاق کے ساتھ ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔